الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اس کتاب کا نام ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن کی تعلیم کا خلاصہ اس کتاب میں انہوں نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کس طرح سے کروایا ہے اس کو میں نے یہ جو آیتیں پڑھی ہے سورہ حشر کی آخری آیت ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیجیے. وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ صرف وہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی ہستی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. وہ سب چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے. کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہے اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کیسے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر کیسے خوبیاں ہیں. اس کو ہم سرسری طور پر نہ سنیں، پوری توجہ سے سنیں. سب سے زیادہ اہم چیز اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی حکمت والا ہے، کیسی رحمت والا ہے. اس کی تمام خوبیاں ایسی ہے جو اور کسی میں نہیں ہے. جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے، ایسی اس کی جو صفات اور کمالات ہے اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے کہ وہ صفات دوسری کسی میں نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اندر کمالات اور خوبیاں ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے. اس کو توحید صفاتی کہتے ہیں. تو ایک ہے توحید ذاتی، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ایسی ہے جو تنہا اللہ ہی کے اندر ہے، دوسرے کسی میں نہیں ہے۔ تو توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، ایسے اختیارات کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے جو اس میں توحید کی مختلف صورتیں اور توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق، توحید اللہ تعالیٰ جب ایسی خوبیاں والے ہیں، ایسے کمالات والے ہیں، ان کی جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، یہ ساری باتیں اس میں بیان کی ہے۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت نے جو کیا ہے بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ وہ اللہ وہی الہ حق ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی حقیقی بادشاہ، الملک کا ترجمہ، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ القدوس ہے، یعنی عیب و نقص کی ہر نسبت سے پاک ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ السلام ہے، یعنی سلامتی اس کی ایسی صفت ہے کہ اس کے لیے کوئی خطرہ اور اس کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت السلام ہے، سلامتی والا، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہماری سلامتی کو تو خطرہ رہتا ہے، لیکن اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں، کبھی اس کی سلامتی ختم ہونے والی نہیں۔ السلام کا یہ مفہوم ہے۔ المؤمن، اس میں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا بیان فرمائی؟ المؤمن، جو بندوں کو امن دینے والا ہے، خوف سے امن دینے والا۔ بعض مرتبہ ڈر جاتے ہیں تو ڈر نکالنا دلوں میں سے کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ المہیمن، جو ان اپنے بندوں کا رکھوالا اور نگہبان ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا، یہ المہیمن کا ترجمہ ہے۔ ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، نہ آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کانوں کی، نہ پیروں کی، نہ ہاتھوں کی، نہ دماغ کی، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتے ہیں۔ العزیز ہے، یعنی زبردست ہے، سب پر غالب ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ الجبار ہے، سب پر اس کا دباؤ اور تسلط ہے۔ الجبار اپنی مخلوق کو اپنی منشا کے مطابق مجبور کر دینے والا، تو اس سب مخلوق پر اس کا دباؤ اور تسلط ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا۔ الجبار کا یہ مطلب۔ المتکبر ہے، یعنی بے انتہا عظمت اور کبریائی اس کی صفت ہے۔ المتکبر کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی بڑائی والے ہیں، پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے، یعنی لوگ جو اللہ کا شریک بتلاتے ہیں، دوسری مخلوقات کو اللہ کا شریک بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے والا اور ٹھیک ٹھیک بنانے والا۔ البارئ کا ترجمہ، ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک بنایا، بے تکا نہیں بنایا، جس کو بھی جو بنایا اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ البارئ۔ المصور، جو صورت بنانے والا،
مخلوقات کی الگ الگ صورتیں اس نے بنائی، انسانوں کے اندر بھی ہر ایک کی الگ الگ صورت بنائی، جانوروں کی الگ الگ صورتیں بنائی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور کوئی ان کا اس میں شریک نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے سب عمدہ نام، لہ الاسماء الحسنی، عمدہ نام اسی کے لیے ہے، ایسے عمدہ نام اور کسی کے نہیں ہے، اور اچھے القاب اسی کے لیے ہے۔ آسمان و زمین کی سب چیزیں اس کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان میں جتنی مخلوقات ہے، فرشتے بھرے ہوئے ہیں، زمین میں جتنی قسم کی مخلوقات ہے، انسان جنات کے علاوہ طرح طرح کی مخلوقات جاندار، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اپنی اپنی زبان میں، چاہے ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ اس کی پاکی اور برتری کے گیت گاتی ہے، یہ ساری مخلوقات اس کی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ایسا جو بیان کرتی ہے اپنی اپنی زبان میں، اور وہ نہایت زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ جو بھی کام وہ کرتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہے، دانائی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ خدائی صفات کے، اب یہ آیت کا ترجمہ تو پورا ہوا، اور اس کے اوپر حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں، خدائی صفات کے متعلق قرآن مجید کے ان مفصل بیانات کے بعد، اس سے پہلے اور بھی آیتیں بیان کی ہے، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، ان مفصل بیانات کے بعد سورہ اخلاص کا نہایت مختصر ایک بیان اور پڑھ لیجئے، جو بڑا سادہ ہونے کے ساتھ بڑی غیر معمولی دلکشی، بڑی غیر معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، بڑی غیر معمولی دلکشی اور دل آویزی اپنے اندر رکھتا ہے، دل کو اپنی طرف جو ہے لٹکانے والا رکھتا ہے یہ مضمون۔ قرآن ہم سرسری قرآن کو کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اچھی طرح اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا اور یگانہ ہے، اس کی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسی ہستی ہے کہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ پورا ترجمہ ہوا اللہ الصمد کا۔ اللہ ہی صمد ہے، اور صمد کے معنی کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری دوسرے سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، یہ ناقص ترجمہ ہے، اس میں پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا ہے، ایک آدھا مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مفہوم بتایا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ آگے لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے نہ کوئی ماں باپ ہے، وہ اپنی ذات سے ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی ہستی اس کے برابر کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسی اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی توحید کو اچھی طرح دل میں جمانا، یہ ایمان
کی سب سے بڑی بنیاد ہے، ایمان کے اندر سب سے بڑی بنیادی بات ہے۔ آج اسی موضوع پر کچھ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ جو شخص خدا کو مانتا ہے اور اپنے کو اس کا مخلوق، اس کا بنایا ہوا اور مملوک اور بندہ یقین کرتا ہے، اس کے دل میں اس چیز کی طلب اور پیاس کا ہونا بالکل قدرتی بات ہے کہ مجھے اپنے اس خالق اور رب کی معرفت حاصل ہو جاوے۔ مجھے جس نے بنایا ہے میں اس کو پہچانوں، اس کے دل میں یہ قدرتی طور پر طلب ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی جان سکتا ہوں، جو کچھ بھی جان سکتا ہوں وہ کسی طرح جانوں۔ ہر ایک کے دل میں ایسا جذبہ ہونا ہی چاہیے فطری طور پر۔ اور بلا شبہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سب سے زیادہ صحیح بات اور مکمل بات اور واضح اور اطمینان بخش بیان صرف قرآن مجید کا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ اپنے خوبیوں کو بیان کریں گے، اپنے کمالات کو دوسرا کون بیان کر سکتا ہے؟ تک مکمل طور پر اور صحیح طور پر کون دوسرا بیان کر سکتا ہے؟ اس سے ایک طرف تو دلوں میں اللہ کی شایان شان عظمت پیدا ہوتی ہے، ان صفات کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی شایان شان عظمت دل میں بھر جاتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسی بھرنی چاہیے نہیں بھری ہے، اس لیے آج یہ مضمون میں نے منتخب کیا ہے۔ اور امکان کی حد تک اس کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہے اس کو پہچاننا، اتنا ہم پہچان سکتے ہیں، پورا تو نہیں پہچان سکتے۔ اور دوسری طرف انس اور محبت کا چشمہ بھی ابلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو معلوم کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور انسیت بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسیت اور محبت کا چشمہ ابلتا ہے۔ کیسے الفاظ ہے؟ چشمہ ابلتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس اللہ کی رضا جوئی یعنی رضا کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے۔ بس میں اس کو راضی کروں گا، ان کا حکم پورا کر کے ان کو راضی کروں گا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچاننے کا اثر یہ ہوتا ہے، اور یہی انسان کی کامیابی کی اعلیٰ اور آخری منزل ہے۔ انسان کی کامیابی کی سب سے اونچی منزل اور آخری منزل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو گئے تو ساری دنیا اور جنت اور سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، لہذا سب چیزیں مل گئی اس کو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو۔ اب یہ آگے عنوان جو آ رہا ہے توحید عنوان ہے، اس کے ذیل میں جو باتیں حضرت نے لکھی، حضرت کے الفاظ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، کیا ضرورت ہوگی تو زبانی اس کو آسان کر کے بتاؤں گا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، پڑھنے والے، دماغ کو کتابوں میں لگانے والے سمجھدار لوگ ہیں، علماء ہے اور طلبہ ہے، تو آپ لوگ اگر غور کریں گے تو اسی عبارت سے پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ لذت آئے گی اس عبارت میں میرے الفاظ کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو قرآنی بیانات یہاں تک نقل کیے گئے، ان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ اور علیم کل ہے، تمام چیزوں کو جاننے والے۔ بارش برستی ہے، کتنے قطرے بارش برسی کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بوندیں بعض مرتبہ فوار ہوتی ہے، اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ جانوروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر کتنے بال ہے، درختوں پر کتنے پتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ زمین کے اندر ریت کے ذرات کتنے ہیں، دانے، ریت کے دانے کتنے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ
جانتے ہیں سب کچھ گن کر کے. وہ احصا کل شیء عددا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن کر کے جو ہے گھیر رکھا ہے، گنتی کر کے گھیر رکھا ہے کہ یہ چیز کتنی ہے. کیا یہ ساری دنیا کے انسان مل کر ایسا کر سکتے ہیں؟ سب کے ساتھ اور سب سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، سب کے ساتھ بھی ہے اور سب کے قریب بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قادر مطلق، کوئی قید نہیں، ایسی قدرت کہ جس میں کوئی قید نہیں. قادر مطلق ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہر چیز کے اوپر. ابھی راستے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ بعض بادلوں کو پھاڑ دیا تو ایک ساتھ پانی اتنا گرا کہ وہاں بہت بھاری نقصان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، بادلوں کو پھاڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا سنا نہیں تھا. تو یہ جو ہے ایک عجیب طرح کا عذاب الہی بعض جو ملکوں میں آیا. سب کو پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا، چھوٹی چھوٹی مخلوق، چوٹی سے بھی چھوٹی، اس کو بھی روزی کون دیتا ہے؟ بڑی سے بڑی مخلوق، ہاتھی کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ دنیا میں جتنی قسم کے سانپ، بچھو اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات، سب کو روزی کون دیتا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کو پہچانو. اور سب کا کارساز، یعنی سب کا کام بنانے والا اور پروردگار، سب کو پالنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا. اور وہی اس ساری کائنات کا مالک. ایسا آسمان کا، سورج کا، چاند کا کون مالک ہے؟ یہ پہاڑوں کا کون مالک ہے؟ یہ پوری زمین کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس ساری کائنات کا مالک اور حاکم، اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور قیوم، سب کو سنبھالنے والا. آسمان کو گرنے سے کون سنبھال رہا ہے؟ زمین کو دھسنے سے کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک اللہ کی ذات ہی سب کچھ کر رہی ہے. اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی اس پہ حسر ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو بلا اس کے حکم کے یہاں کچھ کر سکے. اس کے حکم کے بغیر کچھ کر سکے ایسی کوئی ہستی نہیں. ہر قسم کی عظمت اور بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی رحمت والا، نہایت مہربان ہے. اس کی صفات کیسی کیسی بتلا رہے ہیں، خلاصہ بتلا رہے ہیں. پہلے جو قرآن کے ذریعے سے ثابت کی وہ ساری باتوں کا خلاصہ بتلا رہے ہیں. اور ساتھ ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے، غنی عن العالمین ہے. کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی، فرشتوں کی عبادت کی، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی ذات سے بڑا ہے. تو ساتھ ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں. سب کو اڑا دے، کسی کی پرواہ نہیں. وہ پہلی قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ بدر پر عذاب نکلو تو بس آپ بدا سو کرسی یا انہاں پر اسٹرائک کرسی سو کرسی، ایسا کچھ نہیں. فلا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ڈرتے نہیں کہ اونا تیری افسود ہے، مو آہو بدو کری روشن سود ہے. نہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اور وہ صاحب عدالت بھی ہے، انصاف والا بھی ہے، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. جو برے اعمال کر کے آئیں گے، کفر شرک کر کے، نفاق کر کے، ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. اور ان صفات کمال سے موصوف ہونے کے ساتھ وہ ہر
اس بات اور ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں عیب کا کوئی پہلو ہو، کمی کا کوئی پہلو ہو، کوئی بھی شائبہ ہو کمی کا، ہر اس چیز سے وہ پاک ہے۔ اور جو اس کی شان قدوسیت کے خلاف ہو اس سے وہ پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کمالات معلوم ہو جانے کے بعد، کوئی ہستی ایسی ہے، ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس میں یہ ساری صفتیں اور سارے کمالات جمع ہیں، آپ سے آپ یہ بات طے ہو جاتی ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد خود ہی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ بس وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جاوے اور محبت و عظمت کے ساتھ اس کے ہر حکم کو مانا جاوے، اس کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاوے، یعنی اس کے ہر حکم کو مان لیا جاوے اور اس کو اپنا مولا اور اس کو اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھ کر اس کے حکموں پر چلا جاوے۔ یہ نتیجہ خود ہی نکل آتا ہے اس کا، اسی سے آس لگائی جاوے، یعنی امید لگائی جاوے، اپنی ضرورتوں کے لیے اسی سے دعا کی جاوے، مصیبتوں اور مشکلات میں اسی سے مدد مانگی جاوے، مصائب اور مشکلات میں اسی سے مدد مانگی جاوے، اسی سے امید باندھی جاوے اور اسی پر بھروسہ کیا جاوے، اسی کی رضا جوئی میں اس کو خوش کرنے میں جیا جاوے اور مرا جاوے، مرنے کا موقع آوے تو اپنی جان بھی دے جاوے اس کو خوش کرنے کے لیے، اور جب تک جینا ہے تو اس کے حکم کے پورا کرنے میں آدمی اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارے۔ تو ہماری زندگی بھی اسی کے لیے ہے اور موت بھی اسی کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسی کی حمد و ثنا اور اسی کی تسبیح اور تقدیس کی جاوے، اسی حرف حصر ہے، اور اسی کی یاد کو اپنا وظیفہ بنایا جاوے، ہر وقت اس کو یاد رکھا جاوے دل میں، زبان پر۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیان صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر ایک ثابت شدہ حقیقت اور لازمی نتیجے کے طور پر توحید کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کہ جب یہ سب کمالات اس کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے اور کسی میں نہیں ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اسی سے اپنی مدد مانگو اپنی حاجات میں۔ جیسا کہ ناظرین نے بیان صفات کے سلسلے کی مندرجہ قبل آیات کو پڑھتے ہوئے خود بھی جا بجا محسوس کیا ہوگا، اس لحاظ سے توحید کے مستقل بیان کی اب زیادہ ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن چونکہ توحید قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے، قرآن پاک کا خاص موضوع دعوت کیا ہے؟ توحید۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کتاب توحید ہے، قرآن کتاب توحید ہے، توحید کی کتاب ہے، توحید کو سمجھانے والی کتاب ہے، تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع جو ہے توحید کی دعوت دینا ہے، اور اس میں دوسرے تمام مسئلوں سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے، توحید کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ قرآن سے پہلے آنے والی اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کی تعلیم و دعوت کا مرکزی نقطہ بھی چونکہ توحید ہی کا مسئلہ رہا ہے، اس لیے ہم توحید کے بارے میں قرآن مجید کے بیان کو کسی قدر تفصیل سے اور مستقلاً بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اتنی ساری آیاتیں بیان کر چکے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کمالات اور خوبیاں
بیان ہونے کی وجہ سے توحید خود بخود سمجھ میں آ گئی تھی اور اس کی صراحت بھی کی گئی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے باوجود جو ہے چونکہ یہ قرآن کا خاص الخاص موضوع ہے توحید کی دعوت دینا، اور سارے انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے، ساری آسمانی کتابیں توحید کی دعوت سے بھری ہوئی، اس لیے کہتے ہیں اس موضوع کو قرآن میں یہ موضوع توحید کا تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ کامل طور پر توحید کو کامل اور مکمل طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے پہلو بیان کیے ہیں جو جس کی اس امت کو ضرورت تھی، اور پہلے اس کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے دوسری امتیں گمراہ ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں توحید کی تعلیم اتنی وضاحت اور ایسی تفصیل سے دی گئی ہے کہ مسئلے کا یعنی توحید کے مسئلے کا کوئی گوشہ کوئی کوہنا ایسا نہیں رہا ہے جو پوری طرح روشنی میں نہ آ گیا ہو، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ پہلی امتوں اور قوموں نے توحید ہی کے بارے میں ہمیشہ سخت ٹھوکریں کھائی ہے، ہمیشہ سخت ٹھوکریں کھائی ہے، شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جتنی غلطیوں اور گمراہیوں میں پہلی قومیں توحید کے بارے میں مبتلا ہوئی، اتنی کسی دوسرے مسئلے میں گمراہ نہیں ہوئی۔ توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں جو مبتلا ہوئی پہلی قومیں، ایسی گمراہی دوسری اور کسی مسئلے میں نہیں ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں اور مذاہب کے سب سچے داعیوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دی تھی، بلکہ قرآن مجید کا تو بیان ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کو اللہ کے پیغمبروں نے توحید کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل۔ اور بھیجا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھیجا ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغامبر، ہر قوم میں اپنا پیغامبر بھیجا۔ یہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء گزرے ہیں نا، تو ایسے ہی تھوڑی گزرے ہیں، ہر قوم میں بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں صرف 25 پیغمبروں کے احوال بیان کیے ہیں، باقی کے احوال بیان نہیں کیے ہیں۔ اور بھیجا ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغام پر اس دعوت اور پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو جو سچا معبود ہے، اور ہر جھوٹے خدا سے بچو۔ طاغوت کا ترجمہ کیا کیا؟ ہر جھوٹے خدا سے بچو، واجتنبوا الطاغوت۔ اب یہ پتھر کی مورتیاں یہ جھوٹے معبود ہیں۔ آگے ایک دوسرے موقع پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر بھی ہم نے تم سے پہلے بھیجے تو ان پیغمبروں کی طرف یہی وحی کی تھی اور ان کو یہی پیغام دیا تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہی وحی بھیج کر کے حکم دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کا سبق شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی نے اپنی اپنی قوموں کو دیا تھا، لیکن اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس امت کے اندر جو گمراہی آئی وہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہوئی، پہلی امت ہے۔ اس لیے قرآن چونکہ آخری کتاب تھی، اس کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا مضمون اتنا بیان کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی ہو جائے۔ الغرض یہ واقعہ ہے کہ ہر قوم میں آنے والے اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد اکثر قومیں کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئی، اور اب بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ابھی بھی یہی ہے۔ یہ مزاروں پر جو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
تو ایمان والا سمجھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کی قبر پر شرک سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، منت ایک اللہ ہی کے لیے ماننی چاہیے، ایک اللہ ہی کے لیے خیرات کرنی چاہیے۔ ابھی ان کے لیے جو ہے خیرات بھی کر کے آتے ہیں۔ قرآن ہی کا بیان ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا ہے۔ دیکھو ہمارے اندر کون سا شرک ہے؟ ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ شرک کی ایک قسم ریا بھی ہے، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا۔ اس کو حدیث شریف میں شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا گیا ہے، اور شرک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شرک خفی کہا گیا ہے، پوشیدہ شرک۔ تو یہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث نے اس سے بھی ہمیں روکایا کہ نہیں؟ بہرحال ہمیشہ سے شرک انسانوں کی بڑی خطرناک اور عام بیماری رہی ہے، بڑی خطرناک ہی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اور جس کے بعد انسانوں کے لیے کوئی آسمانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہے، توحید کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ روشن اور واضح کیا گیا ہے، بلکہ ان تمام دروازوں کو بھی بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے جن دروازوں سے اگلی امتوں میں شرک آیا یا اس شرک کے آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ قرآن مجید نے صرف یہ کہہ کر توحید کا درس ختم نہیں کر دیا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی نہ کی جاوے، اس کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کی جاوے، اتنا صرف نہیں کہا قرآن نے، اتنا سبق دے کر کے ختم نہیں کر دیا، بلکہ توحید فی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات بھی ایک ہے، اس کو بتلانے کے علاوہ قرآن نے ایک خدائی صفت کا ذکر کر کے بتلایا کہ یہ صفت صرف اللہ ہی میں ہے، اور وہ اپنی ذات کی طرح ان صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی طرح اپنے افعال اور اختیارات میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں افعال اور ان کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کو جو اختیارات حاصل ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور پھر اپنے خدائی حقوق میں بھی وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ خدائی حقوق میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ حقوق کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس نے توحید کے ان تمام پہلوؤں کو اتنا واضح کیا، قرآن نے اتنا واضح کیا کہ کسی قسم کے اعتقادی یا عملی جلی یا خفی شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ خفی شرک ریاکاری، اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہم قرآن مجید کی دعوت توحید کے سلسلے کی چند آیات کو یہاں چند عنوانوں کے تحت ایک خاص ترتیب سے مرتب کر کے پیش کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے توحید ذاتی اور توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، الوہیت یعنی الہ ہونا، معبود ہونا، اس میں ایک ذات اکیلی معبود ہونے کے لائق ہے، یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ الوہیت کا مقام، الوہیت کا درجہ سب سے اونچا، الوہیت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سب سے اونچا کمال الوہیت کا، تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہی الوہیت کے لائق ہے۔ اس کی ذات کی جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے، یہ ہے توحید ذاتی۔ توحید کا ایک سادہ سا اجمالی اور جامع عنوان یہ ہے کہ الہ یعنی معبود بس ایک ہے،
صرف وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے. یہ تو سادہ اس کا مفہوم ہے. قرآن مجید میں موقع بموقع اس کو 20 جگہ دہرایا گیا ہے. اس بات کو 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. چند آیتیں یہ ہے اس میں سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. کیسی تاکید کے ساتھ میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے. غور تو کرو. اور تمہارا معبود بس ایک معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دو بھی نہیں، زیادہ کی بات تو بہت دور کی. ایک معبود ہے. تمہارا معبود ایک، بس ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. وہ بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہے. ایک موقع پر فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. کیسے الگ عنوان سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قابو رکھنے والا، عزیز اور حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اور ایک موقع پر فرمایا ان الہکم لواحد. یہ بات پکی ہے کہ تمہارا معبود البتہ ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. وہ آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کا رب ہے، پالنے والا ہے، سب کو کا مالک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں آسمان کا مالک ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، وہی مالک ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہے. اس میں جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا اور زمین کے اندر کی جو مخلوق کی غذائیں اور اسی طرح جو ہے پہاڑ وغیرہ جو چیزیں اس کے ٹھہرنے کے لیے بنا دیے، تو کل یہ 4 دن میں کام ہو گیا. اس کے بعد پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اس کو بنانے کے لیے. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اس وقت یہ آسمان کیا تھا؟ دھوئے کی شکل میں تھا. ابھی آسمان بنا نہیں تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کس سے؟ اس دھوئے سے جو آسمان بننے والا ہے. اور زمین سے بھی فرمایا. کیا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے کیا ہے؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہونے والے آسمان کو اور زمین کو کیا فرمایا؟ ائتيا طوعا او کرہا. تم دونوں میرا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، خوشی سے یا زبردستی میں تم کو تیار کروں گا اس کے لیے. تو وہ دونوں بولے، آسمان و زمین دونوں بولے. قالتا، وہ دونوں کیا بولے؟ ائتیا اتینا طائعین. دونوں کیا بولے کہ ہم خوشی سے آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہے. اتینا طائعین. آپ جو بھی حکم دیں گے وہ حکم ہم پورا کریں گے. آسمان بولا، زمین بولی. آسمان کو جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے پانی برسانے کا تو پانی برساتا ہے، اور زمین کو اگانے کا حکم دیتے ہیں، زمین اگاتی ہے. طرح طرح کی کھیتیاں اور اس طرح کی گھاس جانوروں کے لیے، طرح طرح کے درخت، ان کے اوپر پھل، طرح طرح کے پھل پھول، پتے، ڈالیاں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہوتا ہے ایسا ہر جگہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیتے ایسا کر دیتی ہے. جب زمین کو حکم دیتے زلزلہ لانے کا، ہل جانے کا، ہل جاتی ہے. بہرحال رکنے کا حکم دیتے رک جاتی ہے. تو یہ بات درمیان میں یا آئی. اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے ان مخلوقات کے سامنے، یہ ذرا واضح کرنے کے لیے میں نے یہ آیتیں ابھی پڑھی. اب آگے سنو. یہ رب السماوات والارض وما بینہما، جو اللہ آسمان اور زمین اور کے درمیان کی ساری مخلوق کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے. پہلے دعا تھا، دعا آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے. فقضاہن 7 سماوات. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان بنا دیے.
ایک جگہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہو لوگوں کو، انما هو الہ واحد، اس کے سوا دوسری کوئی بات نہیں کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور تم جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بے تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعلان کر دیجیے آپ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے اور اعلان کر دیجیے کہ معبود برحق بس ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی فرما برداری کرو اور اپنے کو اسی کے سامنے جھکا دو، اور اپنے کو اسی کے سامنے جھکا دو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، دیکھو الحمدللہ ہم توحید کے اوپر جو ہے توحید کے قائل ہے، توحید کو ہم دل میں جمائے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی جو کسر ہے اس کے لیے میں نے یہ سب مضمون شروع کیا ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، تب جا کر توحید کامل ہوگی، اور ریاکاری کے ساتھ توحید کامل نہیں ہوگی، یہ مجھے سمجھانا ہے آخر۔ اب آگے کا عنوان سنو، توحید صفات و افعال، توحید صفات و افعال پر جو ہے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ توحید الوہیت کے اس سادہ اجمالی بیان کے علاوہ قرآن مجید صفات اور افعال میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی جا بجا تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، پیدا کرنا، خالق ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خلق، سب کی پرورش کرنے والا ہے رب، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو سب کو چھوٹے سے بڑا جو کرتا ہے، سانپ کو، انسان کو، جانوروں کو بچے ہوتے ہیں پھر ان کو بڑا کر دیتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پرورش کا مطلب یہ ہے سب کو روزی دینے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا بس اللہ ہی ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ ہی کے ہے۔ محیی زندہ کرنے والا، ممیت موت دینے والا، رزاق روزی پہنچانے والا، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی دوسرا ایک دانہ روزی کا نہیں پیدا کر سکتا ہے، گیہوں کا ایک دانہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ سارے انسان مل کر، پانی کا ایک قطرہ سارے انسان مل کر پیدا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس مضمون کی متعدد آیات صفات کے بیان میں یہاں پڑھ لیجیے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے تم کو رزق دیا اور تمہاری زندگی کی ضرورتیں مہیا کی، رزق کا یہ مفہوم ہے، پھر وہی تم کو وقت آنے پر موت دے گا اور اس کے بعد وہی تم کو زندہ کرے گا۔ بتلاؤ جن واقعی یا فرضی ہستیوں کو تم نے خدائی حقوق میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا یہ واقعی ہستی تھی، ان کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دیا تھا، یا ایسی فرضی ہستیوں کو جو ہے تم نے اللہ کے حقوق میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا ان میں سے کوئی، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ جتنے کام بتائے، خلقکم، رزقکم، یمیتکم، یحییکم، یہ چاروں کاموں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے ان کے شرک سے اور شریکوں سے، انہوں نے جن کو شریک بنایا اس سے۔ اور سورہ فاطر میں ارشاد ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ اے پیغمبر آپ ان مشرکوں سے کہیے، بتلاؤ تو اللہ کے سوا جن شریکوں کو تم پکارتے ہو مجھے دکھلاؤ کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں سے، زمین کا کون سا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت ہے آسمانوں میں،
آسمان کو بنانے میں کئی وہ شریک تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اسی سورہ فاطر میں ایک جگہ فرمایا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. اللہ کے سوا جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں اور تم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آگے عنوان ہے ساری کائنات پر صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور سب صرف اسی کے اختیار میں ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے. قرآن مجید بتلاتا ہے کہ زمین و آسمان و ساری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے. جس طرح سب کا خالق اور رازق اللہ ہے اسی طرح سب پر حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے. جس وقت جو حکم دیتا ہے وہ سب ایسا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لہ الخلق والامر قرآن پاک کی آیت لائے. تخلیق بھی اسی کی اور حکم اور فرمان بھی اسی کا چلتا ہے. سورہ قصص میں ہے لہ الحکم وإلیہ ترجعون. ایسی باتوں کو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں دہرایا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے ہے. صرف اسی کا حکم چلتا ہے ساری مخلوقات پر اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. نہ کوئی کسی کو وجود دے سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی وجود لے سکتا ہے، نہ موت و حیات پر کسی کا اختیار ہے. بعض مرتبہ آدمی اتنا بیمار ہوتا ہے چاہتا ہے کہ موت آ جاوے لیکن موت آتی نہیں، بہت سال تک اس کو ایسی بیماری میں رہنا پڑتا ہے. تو موت بھی اپنے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں موت بھی نہیں ہے. نہ کوئی کسی کے نفع یا نقصان کا مختار ہے. اور نادان اور گمراہ لوگ اپنی نادانی اور جہالت سے جن ہستیوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے نظام میں ان کا بھی کوئی دخل ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں ان کا بھی کوئی دخل ہے اور یہ بھی جسے چاہے نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو قرآن مجید جا بجا کہتا ہے کہ ان کا ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں. اگر وہ سب بھی جمع ہو جاوے تو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک مکھی اور ایک چونٹی بھی نہیں بنا سکتے، کسی کی بگڑی کو نہیں بنا سکتے، کسی کی مدد اور حمایت نہیں کر سکتے. قرآن مجید کا یہ بیان ذرا اسی کے الفاظ میں سنیے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو دنیا میں بادشاہ ہیں ان کو کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ خود سے نہیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے ان کو دنیا سے ہٹا دیں گے، اس عہدے سے ہٹا دیں گے اور جل میں بھیج دیں گے. بعضوں کو ایسا بھی ہوا ہے پھانسی پر چڑھا دیا ہے. بعض جو ہے پوری دنیا اپنے ملک کے وزیر اعظم اور بادشاہ تھے لیکن ان کو سولی پر چڑھایا گیا. ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے ہوئے، ہماری زندگی میں ہوئے. آگے چلو. تو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا کارساز اور مددگار نہیں. اب یہ تو مضمون ختم ہونے والا نہیں ہے اور پورا جو ہے ہونا ہی مشکل ہے. پر یہ واقعے میں اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ایک عنوان آگے آ رہا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں. صرف نظام عالم کو قائم رکھنے والا صرف اللہ ہے.
یہ دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے اس نظام کو بلا شرکت غیر کسی کی شرکت کے بغیر صرف اللہ ہی چلا رہا ہے، اور وہی اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے اس کو چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اس کو تھام نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑ دے تو وہ نیچے گرے ساری مخلوق برباد تباہ ہو جائے، مر جاوے، اور پھر ساری کائنات آن کے آن میں فنا کے گھاٹ اتر جاوے۔ اللہ تعالیٰ اگر آسمان کو چھوڑ دے تو نیچے گرے تو ساری کی ساری مخلوق گر جائے گی، مر جائے گی۔ اور آیت ہے قرآن پاک کی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ہٹ نہ جاوے اپنی جگہ سے۔ اگر وہ ہٹ جاوے تو اللہ کے سوا کون اس کو تھام سکتا ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ صرف اللہ ہی زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے زندہ، اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، باقی سب فانی ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ اصلی اور ذاتی زندگی جس کو کبھی فنا نہیں وہ صرف اللہ کی ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہستیاں ہیں ان سب کی زندگیاں فنا کی گھاٹ سے گزرنے والی ہے۔ ارشاد ہے والحی، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ آگے عنوان اور ہے، صرف اللہ ہی عالم الغیب اور علیم کل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ شان صرف اللہ ہی کی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، غیب اور شہود یعنی سامنے والی چیزیں اور جو ہم سے غائب ہے سب یکساں طور پر اس کے سامنے ہے۔ کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے حاضر ہے، اور اس سب کو بھی جانتا ہے جو ان بندوں کے پیچھے ہے، غائب سے غائب ہے۔ اور مخلوقات اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے بے نہایت علم میں سے ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے، اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، آسمان و زمین کے چھپے بھیدوں کا اسی کو علم ہے، کیسا عجیب دیکھنے والا اور کیسا عجیب سننے والا ہے۔ ساری دنیا بھر کے انسان کی آواز ایک ساتھ سنتا ہے، ساری مخلوقات کی آواز ایک ساتھ سنتا ہے، وہ ایسا سننے والا ہے، سب کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ کالی چوٹی کا جو ہے زمین کے نیچے ساتویں زمین میں چل رہی اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا بھی ایسا اس کے شایع نشان، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ سمیع اور بصیر یہ بھی اس کی صفات ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خالق اور رازق اس کی ایسی صفات ہے اس میں کوئی شریک نہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بات جو ہے وقت پورا ہو رہا ہے، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دلوا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔